السلام علیکم۔ جس انسان میں سچ سننے کا حوصلہ نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کریں۔ ایسے لوگ آپ کی ہر سچائی کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پہ بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اپنی عمر اور اپنی دولت پہ کبھی اعتبار مت کریں، کیونکہ جو چیز بھی گنتی میں آ جائے نا تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی زندگی میں کبھی ایسی غلطی بن کر مت آئیے گا جس کے بعد آپ تمام عمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں جکڑے رہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو خاموش بددعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت دور تک جاتی ہیں، بہت اوپر تک جاتی ہیں۔ نہ یہ انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی انسان کو یہ جینے دیتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں ایسا خوبصورت احساس بن کر داخل ہوں جو ہوا کی طرح آپ کو گھیرے میں لے کے رکھے اور بہار کی طرح مہکتا رہے۔ اور جب کسی سے آپ تعلق بناؤ نا، تو تعلق کی کتاب کے پہلے صفحے پہ ایمانداری، برداشت اور احساس تحریر کریں، ورنہ آخری صفحے پہ جدائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج پھر میں نے ڈھلتے سورج پہ، شام کے حسن پہ کچھ طبع آزمائی کی ہے، کچھ چند لائنیں لکھی ہیں، آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے، حسن شام، حسن شام لگے تیرے ہونٹوں کی لالی جیسے، سر شام ہی یادوں نے محفل جمالی جیسے، دن بیتا لوٹ آئے ہیں پرندے بھی آشیانوں میں، دن بیتا لوٹ آئے ہیں پرندے بھی آشیانوں میں، انتظار یار ہر آہٹ لگے تیری آہٹ جیسے، یہ اندھیرے کی چمک اور یہ بولتی خاموشی، یہ اندھیرے کی چمک اور یہ بولتی خاموشی، ان کہی کہانی کوئی دل میں چھپا لی جیسے۔ اور اگلا شعر ہے، شام کی سرگوشیاں رنگوں کی ایک بہار ہے، دور بہت دور دھرتی سے ملے ساگر جیسے، دور وادی میں روپوش ہونے کو ہے سورج نیاز، دور وادی میں روپوش ہونے کو ہے سورج نیاز، احترام شب میں پلکیں ہوں جھکا لی جیسے، حسن شام لگے تیرے ہونٹوں کی لالی جیسے، سر شام ہی یادوں نے محفل جمالی جیسے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر فرض کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نماز کی شان کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائن بتاتے ہیں۔ نماز کی شان یہ ہے کہ وہ طواف کعبہ کو بھی روک سکتی ہے۔ تو ہمارے کاموں کی کیا اوقات ہے کہ جس کے لیے ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے؟ خوش رہیں اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنیں۔ السلام علیکم۔